میرے بھائیوں، اللہ اکبر، یہ جو دولت ہے نا ہمارے پاس، ساری مسلمان امت اللہ کی قسم روزانہ اپنی ساری نیکیوں کو تیلی لگا کر پھونک کے راکھ کر دیتی ہے۔ پوری مسلمان امت لگی ہوئی ہے، دن رات یہ کام کر رہی ہے۔ جب نیکیاں ساری پھونک دی، جل کر راکھ ہو گئی، تو میدان معاشر میں نیکیوں کے پلڑے میں کیا ہوگا؟ وہ تو خالی ہو جائے گا۔ تو پھر جانا کہاں پڑے گا؟ جہنم میں۔ اور ہم وہ نیکیاں روزانہ جلاتے ہیں، سارے مسلمان جلاتے ہیں، آپ لوگوں سمیت جلاتے ہیں نیکیاں۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ سنیے گا، میں نے صرف ایک مثال سے یہ بات سمجھانی ہے۔ مثالیں میرے پاس درجنوں ہیں، درجنوں مثالیں ہیں، صرف ایک مثال دینی ہے، باقی آپ نے خود غور کرنا ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج آنے والے ہمارے معزز محترم مہمان حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن عابد صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ لیکن جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ خوشی والی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور لیکن جس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ ہاویہ کیا ہے؟ ایک سخت گرم آگ ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، میں آپ کو ایک بڑی ہی خطرناک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں جس نے ہماری دنیاوی زندگی برباد کر دی ہے، اور اگر ہم نہ سمجھے تو ہماری آخرت یقیناً برباد ہے، یقیناً۔ دنیا تو ہو چکی ہے، آخرت بھی یقیناً برباد ہے اگر ہم نے اصلاح نہ کی تو۔ میں کوئی اپنی بات انشاءاللہ نہیں سناؤں گا آپ کو، کوئی بغیر دلیل کے اور کچی بات انشاءاللہ کہہ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ
توجہ سے سنتے رہو گے نا، نفع بڑا دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آج جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہو، آج کے اس وقت کے دینے پر زندگی میں آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ کہ ہم نے وقت دیا تھا اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ ملا نہیں، ہم کچھ اور کر لیتے تو زیادہ فائدہ ہونا تھا۔ اس پچھتاوے کا سامنا انشاءاللہ زندگی میں نہیں کرنا پڑے گا آپ کو۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں نا، اس کو آپ کی سمجھ کے قریب کرنے کے لیے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں میں نے، اور آپ نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ جواب ان سوالوں کا اندھا دھند نہیں دینا، آسان سوال ہیں، سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ دیں گے جواب؟ میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ایک مزدور انسان ہے، اس کے گھر میں آمدن کا ذریعہ صرف اور صرف اس کی مزدوری ہے، نہ اس کے پاس زمین ہے، نہ کوئی اور آمدن کا ذریعہ ہے، نہ اس کے گھر میں راشن کا ذخیرہ اور سٹاک موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے گھر میں، خالی ہے۔ جو مزدوری کر کے لاتا ہے اس سے وہ راشن لاتا ہے، گھر کا چولہا جلتا ہے اور بیوی بچے کھانا کھاتے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ یہ مزدور صبح سے شام تک 12 گھنٹے دیانتداری سے مزدوری کرتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا۔ شام کو جو اسے مزدوری ملتی ہے وہ اس مزدوری کو لے کر قریب ہی جلتے ہوئے تندور میں پھینک کر وہ سارے پیسے جلا دیتا ہے۔ سوال میرا یہ ہے آپ سے، آپ لوگوں کے خیال میں، آپ کے علم کے مطابق یہ مزدور اعلیٰ درجے کا عقل مند ہے یا درمیانے درجے کا عقل مند ہے یا معمولی درجے کا عقل مند ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ سمجھ آیا سوال میرا؟ ہاں یا دوبارہ دہراؤں؟ میں نے کہا یہ مزدور جس کے بیوی بچے گھر میں اس کے پیسوں کے منتظر ہیں کھانا کھانے کے لیے، یہ پیسے لے کر جلتے ہوئے تندور میں پھینک کے جلا دیتا ہے، یہ مزدور آپ کے خیال میں اعلیٰ درجے کا عقل مند ہے، درمیانے درجے کا عقل مند ہے یا ہلکے درجے کا عقل مند ہے؟ ہاں؟ بھائی نے کہا کہ اعلیٰ درجے کا بیوقوف لگتا ہے، جواب ٹھیک نہیں ہے، یہ جواب درست نہیں ہے بھائی کا۔ اور کوئی بھائی جواب دے، آسان سا سوال ہے یار۔ ہاں ہاں نہیں، ان کے بیچ میں سے جواب ضروری نہیں ہے۔ بزرگوں نے تائید کر دیا بھائی کی کہ اعلیٰ درجے کا بے وقوف ہے اور یقیناً بے وقوف ہے۔ جزاک اللہ۔ عزیز بھائیو، اس حد تک تو جواب ٹھیک ہے کہ یہ بے وقوف ہے اور پاگل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ معمولی درجے کا بھی عقل مند نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس معمولی سی عقل ہوتی نا
تو اپنی پسینے کی کمائی کو 12 گھنٹے کی محنت کو تندور میں پھینک کر کبھی جلاتا؟ یہ بے وقوف اور پاگل ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے، ایک ملازم ہے، ملازم، یہ جو سوال ہے نا، میں آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، اس کے بعد بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی آپ کو، اس لیے سوال کر رہا ہوں۔ ایک بندہ ملازم ہے، پورا مہینہ دیانتداری سے محنت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے اپنی ملازمت کا، کوئی ڈنڈی نہیں مارتا۔ مہینے بعد جو اسے سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس کے گھر کی بھی یہی کیفیت ہے مزدور والی، وہ سیلری لے کر تندور میں پھینک کے جلا دیتا ہے۔ یہ بندہ، اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی اب تو آسان ہو گیا یار، بھائی نے کہا برابر ہے، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس سے بڑا پاگل اور بے وقوف ہے۔ شاباش، وہ ایک دن کا راشن جلا رہا ہے، یہ بیوی بچوں کا پورے مہینے کا راشن جلا رہا ہے، یہ اس سے بڑا پاگل اور بڑا بے وقوف ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا، جو بھائی نے کہا تھا نا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا بے وقوف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا سمجھ آیا؟ ابھی بھی اعلیٰ درجے کا نہیں سمجھ آیا، وہ میں نے سمجھانا ہے آپ کو۔ میرا تیسرا سوال ہے آپ سے، ایک بندہ ذمہ دار ہے، ایک مربع اس نے اپنی زمین کاشت کی ہے، گندم کاشت کی ہے، اب گندم بالکل تیار ہے، کٹائی کا موسم ہے۔ اس کی کٹائی سے پہلے وہ ماچس سے تیلی نکال کر اس کو جلا کر ساری کی ساری کھڑی پکی ہوئی گندم کو کھیت کے اندر جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں؟ یہ دونوں سے بڑا بے وقوف ہے، سب سے بڑا نہیں ہے یہ بھی، یہ پچھلے دونوں سے بڑا بے وقوف اور پاگل ہے، اس لیے کہ یہ 6 مہینے کا بیوی بچوں کا راشن ضائع کر رہا ہے۔ میرا چوتھا سوال ہے آپ لوگوں سے، توجہ کرنا، ایک شخص شادی کرتا ہے، اللہ اسے 10 12 13 14 سال اولاد نہیں دیتا، 15 سال بعد بڑے علاج کروائے اس نے، 15 سال بعد اللہ نے بیٹے کی نعمت اور دولت سے نواز دیا۔ اس بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاباش، سمجھ آ گئی ہے اب آپ کو۔ یہ پچھلے تینوں سے بڑا پاگل اور بڑا بے وقوف ہے، اس لیے کہ وہ جس نے فصل جلائی تھی نا، 6 مہینے بعد 6 مہینے وہ گزارا کر لے گا، ادھار مانگ لے گا یا کسی نہ کسی طریقے سے مانگ کر گزارا کر لے گا، وہ چلا لے گا، 6 مہینے بعد نئی فصل آ جائے گی۔ اور یہ جو اللہ نے اسے 15 سال بعد بیٹے کی دولت اور نعمت سے نوازا تھا، اب دوبارہ پتہ نہیں ہے اس کو کہ ملنی ہے یا نہیں ملنی، اور جو اس نعمت کو ضائع کرتا ہے وہ اس پچھلے 6 مہینے کے فصل کو ضائع کرنے والے سے بھی بڑا پاگل اور بے وقوف ہے کہ نہیں؟ میرا 5واں سوال آپ سے یہ ہے، ایک شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، وہ ذمہ دارہ کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے یا جو بھی کمائی کا ذریعہ حلال دنیا میں جتنے ہیں اس نے اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ
اپنا گھر بھی چلاتا ہے، وہ اپنا گھر بھی چلاتا ہے اور اپنے ذاتی گھر کے لیے پیسے بھی بچا کے رکھتا ہے، کرایہ بھی دیتا ہے، اپنے ذاتی گھر بنانے کے لیے پیسے بھی بچا کے رکھتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ آخر کار وہ فیصل آباد کی کسی سب سے اچھی سوسائٹی میں ایک کنال کا پلاٹ لے کر 2-3 منزلہ گھر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب گھر 100% مکمل ہو جاتا ہے، 100% مکمل ہو جاتا ہے، اب اس نے بیوی بچوں کو اپنے اس نئے گھر میں منتقل کرنا ہے کرائے کے مکان سے۔ وہ ان کو منتقل کرنے سے پہلے اس نئے مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے اور اوندے منہ کود کر خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں؟ شاباش، یہ چاروں سے بڑا پاگل اور بے وقوف ہے۔ پچھلا جو تھا نا، اس سے پچھلا اس نے بیٹے کو قتل کیا تھا جو 15 سال بعد رب نے اس کو دیا تھا، اور جو رب 15 سال بعد دے سکتا ہے وہ 15 سال کے بعد دینے پر بھی قادر ہے۔ وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ عین ممکن ہے اس کو دوبارہ اولاد مل جائے، اور یہ جس شخص نے خودکشی کی ہے یہ جان بھی رب دوبارہ اسے دے دے گا؟ ہاں؟ یہ جان دوبارہ ملتی ہے کسی کو؟ یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اور جو ایک ہی مرتبہ ملنی تھی جو اس کو جس نے ضائع کر دیا وہ ان چاروں سے بڑا پاگل اور بے وقوف ہے۔ آخری سوال ہے میرا، ختم ہو گیا سوال، دیانتداری سے بتائیے گا۔ اس ایک بھائی نے جواب دیے ہیں سارے، باقی ساروں نے منہ دیکھا ہے۔ دیانتداری سے بتائیے گا یہ اس اکیلے کے جواب ہیں یا آپ کے سب کے ہیں؟ ہاں؟ سب کے ہیں؟ یہ آپ کے دل کی آواز ہے یا اوپر اوپر سے جواب دیے ہیں؟ سچ سچ بتانا۔ ہاں؟ ہاں؟ تو پھر میرے بھائیوں یاد رکھو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میرے پاس دلائل ہیں، میں انشاءاللہ دلائل دے کر جاؤں گا، بغیر دلیل کے انشاءاللہ بات کیا کر نہیں جاؤں گا۔ ہم سب ان پانچوں سے بڑے پاگل اور بے وقوف ہیں۔ ہم سب سے میری مراد یہ میرے سامنے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ سجادہ کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں، فیصل آباد کی عوام نہیں ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہم سے مراد میری ہے اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے بسنے والے 2 ارب کے لگ بھگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمان۔ جب میں ہم کا لفظ کہوں گا نا، ہم سے مراد مسلمان ہے ساری دنیا میں جو آج موجود ہیں۔ آج کے 2.25 یا 2 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان آسمان کے نیچے رب کی زمین پر قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی سب سے بڑے پاگل اور دنیا میں سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ ان سے بڑا پاگل اور ان سے بڑا بے وقوف آپ مجھے دنیا میں دکھا نہیں سکتے، کوئی بندہ نہیں دکھا سکتے آپ۔ چند لوگ ہوں گے جن پر یہ میرا حکم نہیں لگے گا، پوری 2.25 ارب مسلمان امت میں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ان چند لوگوں کے علاوہ سب کے سب دنیا کے سب سے بڑے پاگل اور سب سے بڑے بے وقوف اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ مسلمان ہیں آج کے۔ سنیے گا کیوں، توجہ کرنا میرے بھائیوں۔ ہم مسلمان اپنی وہ دولت، وہ سرمایہ تندور میں پھینک کر جلا دیتے ہیں جو ان
پانچوں کے سرمایے اور دولت سے زیادہ قیمتی ہے، جو زیادہ قیمتی ہے۔ اور اگر میں کہوں جو سرمایہ مسلمان امت جلا رہی ہے اور روزانہ جلاتی ہے اور بلا ناغہ جلاتی ہے، اس سرمایے سے قیمتی سرمایہ اللہ کی قسم دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے قیمتی سرمایہ دنیا میں نہیں، آپ نہیں دکھا سکتے مجھے۔ جو ہم جلا رہے ہیں سرمایہ، اس سے قیمتی سرمایہ دنیا میں موجود ہی نہیں۔ وہ سرمایہ، آپ کہیں گے پتہ نہیں آپ کس سرمایہ کی بات کر رہے ہیں، کس دولت کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو ایسا کوئی سرمایہ ہے ہی نہیں۔ آپ کے پاس بھی ہے، آپ بھی اس ایسے سرمایہ کے مالک ہو۔ میرے بھائیوں، وہ سرمایہ ہے، توجہ کرنا، وہ سرمایہ اور وہ دولت کیا ہے؟ نیک اعمال، نیکیاں۔ کون سا سرمایہ؟ وہ کیا سرمایہ ہے؟ نیکیاں، نیک اعمال۔ نماز پڑھی ہے نا آپ نے، یہ نیک عمل کیا آپ نے۔ ابھی مہینہ پہلے رمضان گزرا ہے، ہاں، رمضان میں آپ نے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، تلاوتیں کی، صدقات و خیرات کیے، اعتکاف بیٹھے، بہت نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کیے، کروڑوں لوگوں نے عمرے کیے، لاکھوں لوگ اس وقت حج کی تیاریاں کر کے حج پر جا رہے ہیں، کروڑوں لوگ ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ نیک اعمال ہیں، یہ نیکی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان نیکیوں سے قیمتی دولت، ان سے قیمتی سرمایہ کائنات میں مجھے کوئی دکھا سکتا نہیں۔ سنیے کیسے۔ کل میں نے اور آپ سب نے میدان معاشر میں پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے کہ نہیں؟ سب نے ہونا ہے۔ میدان معاشر میں اللہ مالک الملک نے ترازو، تکڑیاں اور کنڈے لگانے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں مسلمانوں، ہم قیامت کے دن کے لیے انصاف والے کنڈے، ترازو قائم کریں گے، لگائیں گے میدان معاشر میں۔ اور ان ترازوؤں کو رب نے کیا تولنے کے لیے لگانا ہے؟ ہماری نیکیاں۔ کیا تولنے کے لیے لگانے کنڈے؟ کس چیز سے تلنی ہے؟ برائیوں سے، وٹوں سے نہیں۔ کس چیز سے تلنی ہے وہ نیکیاں؟ برائیوں سے۔ تکڑی کے ایک پلڑے میں نیکیاں ڈالی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں برائیاں ڈالی جائیں گی، گناہ ڈالے جائیں گے۔ اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اور اگر نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں والا بھاری ہو گیا، تو کہاں جانا پڑے گا؟ جہنم میں۔ یہ میرا فیصلہ یا آپ کا؟ یہ رب کے قرآن کا ہے۔ جو آیتیں پڑھی ہیں ان کا یہی ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ پسندیدہ اور خوشی والی زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ فیصلہ ہے رب کے قرآن کا۔ یہ سورہ القاریہ کی آخری آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں، توجہ کریں، اس کا مطلب ہے کل جنت اور جہنم کا فیصلہ انسانوں کے لیے، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ نیک اعمال۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر ہونا ہے؟ حسن کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، عہدے اور اقتدار کی بنیاد پر، خاندان اور برادری کی بنیاد پر؟ کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جس کی بنیاد پر میدان معاشر میں جنت اور جہنم کا رب نے فیصلہ کرنا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، سوائے نیکیوں کے، سوائے۔ ویسے ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ میرے بھائیوں، کل ہم رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ ہماری نیکیاں اور برائیاں تولتا ہے۔ نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ جاتا ہے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ کی نہیں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ میری نیکیاں تلتی ہیں، میری نیکیاں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، گناہوں کا بھاری ہو جاتا ہے۔ اب رب کے قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ کیوں جی؟
ہاں بتاؤ نا یار. جہنم. رب کے قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یا اللہ، توجہ، یا اللہ میں نے جہنم میں نہیں جانا. میں نے دیکھ لیا ترازو، واقعتاً میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا ہے. تیرے ترازو نے ڈنڈی نہیں ماری، تو انصاف والا ترازو قائم کیا ہے. میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا. ایسا کر، میں پوری دنیا کی دولت تجھے فدیے میں دیتا ہوں، یہ ساری دنیا کی دولت فدیے میں لے لے اور مجھے جہنم سے بچا دے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتائیے گا لے لے گا رب؟ ہاں پوری دنیا کی دولت دے کر بھی میں جہنم سے نہیں بچ سکتا. ایک دن کی مزدوری یا ایک مہینے کی سیلری یا 6 مہینے کی فصل کی حیثیت کیا ہے؟ یہاں تو پوری دنیا کی دولت دے کر بھی اللہ کی قسم جہنم سے بچنا ممکن نہیں. چلو دنیا کی دولت نہ صحیح، میں کہتا ہوں یا اللہ میرے 7 بچے ہیں، میں نے ان کی پرورش کی ہے، میں نے بڑی محنت کر کے ان کو پالا ہے. میری ایک جان ہے، میری ایک جان کو جہنم میں ڈال کر کیا کرے گا؟ میری بیوی کو، میرے 7 بچوں کو، میرے ماں باپ کو میں سب کو فدیے میں دیتا ہوں. میری جگہ پر ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے. قبول کر لے گا رب؟ ایک بیٹا نہیں، اللہ کی قسم ہے ساری اولاد دے کر بھی جان جہنم سے نہیں چھوٹنی اور جنت میں داخلہ نہیں ملنا. چلو اولاد نہ صحیح، میں کہتا ہوں یا اللہ میرا خاندان سینکڑوں افراد پر، میری برادری ہزاروں جانوں پر مشتمل ہے. میں اپنی پوری برادری فدیے میں دیتا ہوں اپنی جگہ پر. مجھے جہنم میں جانا اچھا نہیں لگتا، میں نہیں پسند کرتا. میری ساری برادری کو میری جگہ پر ڈال دے، مجھے بچا دے، بچ جاؤں گا. کیا چیز بچائے گی جہنم سے مجھے اور آپ کو؟ نیکیاں. کیا چیز بچائے گی؟ کوئی اور چیز ہے تو ابھی بتا دیں مجھے. ہاں کوئی نہیں ہے چیز اور سن لو، دلیل بھی سن لو. یہ تو مثال دی ہے میں نے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ساری حدیث قاری صاحب سے سننی ہے انشاءاللہ. یہ باقی حدیث قاری صاحب سنائیں گے، میں نے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے اس کا تاکہ آپ کا وقت بچاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا فاطمہ تو بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے محمد کی بیٹی فاطمہ، مجھ محمد سے میرے مال میں سے جو مانگ سکتی ہو مانگ لو، میں کل قیامت کے دن آپ کے کام میدان معاشر میں مت سمجھنا. میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، میں خاتم النبیین کی لخت جگر ہوں، میں سید الاولین والآخرین کی سب سے پیاری بیٹی ہوں. وہ میرا بازو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. میں اللہ کا آخری نبی، کائنات کا امام، میری لخت جگر میں آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا. میں نہیں کام آ سکتا. دنیا کا مال دے سکتا ہوں، آپ کے کام نہیں آ سکتا. آپ کے کام کیا آئے گا؟ نیکیاں. اندازہ ہوا کہ نہیں؟ اس دولت اور اس سرمایہ کی اہمیت کا، قدر و قیمت کا اندازہ ہوا تھوڑا تھا کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، یہ جو دولت ہے نا ہمارے پاس، ساری مسلمان امت اللہ کی قسم روزانہ اپنی ساری نیکیوں کو تیلی لگا کر پھونک کے راکھ کر دیتی ہے. پوری مسلمان امت لگی ہوئی ہے، دن رات یہ کام کر رہی ہے. جب نیکیاں ساری پھونک دی، جل کر راکھ ہو گئی، تو میدان معاشر میں نیکیوں کے پلڑے میں کیا ہوگا؟ وہ تو خالی ہو جائے گا. تو پھر جانا کہاں پڑے گا؟ جہنم میں. اور ہم وہ نیکیاں روزانہ جلاتے ہیں، سارے مسلمان جلاتے ہیں، آپ لوگوں سمیت جلاتے ہیں نیکیاں. آپ کہیں وہ کیسے؟ سنیے گا، میں نے صرف ایک مثال سے یہ بات سمجھانی ہے. مثالیں میرے پاس درجنوں ہیں، درجنوں مثالیں ہیں، صرف ایک مثال دینی ہے، باقی آپ نے خود غور کرنا ہے. ہم کچھ ایسے گندے اور منحوس کام کرتے ہیں، سارے مسلمان، پوری دنیا کی مسلمان امت، 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے، روزانہ ہم ایسے منحوس
اور گندے کام کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ ایک ایک کام ہماری ساری کی ساری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ وہ 2 درجن کے قریب مجھے وہ کام بھی معلوم ہے، یاد ہیں، ان کی دلیلیں بھی یاد ہیں قرآن و حدیث سے۔ میں نے صرف ایک کام بتانا ہے اور ایک مثال سے سمجھانا ہے، میری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی آپ انشاءاللہ اگر غور سے سنتے رہو گے بڑا کچھ آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ان کاموں میں سے، گندے کاموں میں سے ایک کام ہے شرک۔ ایک کام کون سا ہے؟ کون سا کام ہے؟ اگر ہم میں سے کسی بندے کی نیکیاں زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا بھرا ہوا ہو، اور میرے بھائیوں توجہ کرنا، کیا کہا میں نے؟ ہماری نیکیوں سے زمین سے لے کر آسمان کا خلا بھرا ہوا ہو، ایک ذرہ جتنا شرک ہو جائے، کتنا شرک ہو جائے مجھ سے یا آپ سے؟ ایک ذرہ برابر، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، وہ ایک ذرہ برابر شرک زمین اور آسمان کے خلا کے برابر بھرے ہوئے سارے نیکیوں کے انبار کو جلا کر سیکنڈ سے پہلے راکھ کر دے گا۔ ایک نیکی بھی میرے اور آپ کے پلے میں نہیں رہنے دے گا وہ شرک، ایک ذرہ برابر شرک رب سے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ دلیلیں بہت ساری ہیں، میں نے صرف ایک پڑھنی ہے، آیت 65 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ سے شرک ہو گیا تو ضرور بھی ضرور آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بھی ضرور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پروردگار نے کن کو مخاطب کر کے کہا؟ خاتم النبیین کو۔ آپ سے شرک ہو گیا، آپ کے سارے عمل برباد اور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے شرک، ان کی ساری نیکیاں برباد۔ مجھ سے شرک ہو جائے، آپ سے شرک ہو جائے تو ہماری نیکیاں کام آئیں گی؟ یہ نمازیں کام آئیں گی؟ یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ صدقے، یہ خیرات، یہ تلاوتیں، یہ میری تبلیغ، یہ میرا جہاد، میرا حج عمرہ، میری قربانیاں کام آئیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میں اور آپ، ہم شے کیا ہیں؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ شرک کسی نیکی کو رہنے نہیں دیتا۔ اور میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، آج 2.25 ارب یا 2 ارب مسلمان امت پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک شرک میں ڈوب چکی ہے۔ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، بریلویوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، مسلمان امت کی۔ ان میں اہل حدیث بھی ہیں، جدی پشتی اہل حدیث پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک شرک کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں۔ آج سب کے سب شرک کر رہے ہیں، اعلانیہ، سرے عام۔ آپ کہیں گے اتنی سخت اور اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ ہاں میرے بھائیوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں، سنیے گا کیسے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ بتائیں، توجہ کرنا، کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا، یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ کس کا اختیار ہے؟ صرف اللہ کا۔ جو اللہ نہ ہو، جو اللہ نہیں ہے، وہ نہ کسی چیز کو حلال قرار دے سکتا ہے، نہ کسی چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے۔ حلال یا حرام قرار دینا یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے یقین اس بات پر؟ ہاں، دلیل بھی سن لیں، دلیل سن لیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہماری ایک ماں کے سامنے، ہماری ایک ماں کے سامنے خاتم النبیین نے یہ کہہ دیا آج کے بعد شاید نہیں کھاؤں گا. اللہ نے قرآن اتارا. توجہ کرنا میرے بھائیو، میں وہ واقعہ نہیں سنانے لگا آپ کو. اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. آپ رسول اللہ ہو، آپ خاتم النبیین ہو، آپ سید الاولین والآخرین ہو، آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ رب کے مقرب ضرور ہو، لیکن آپ اللہ نہیں ہو. آپ اللہ نہیں ہو. یہ کام کس کا ہے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا، توڑو قسم کھاؤ شہد، 2 قسم کا کفارہ فرض کر دیا آپ کے رب نے آپ پر. توڑی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شہد کھایا اور اس قسم کا. رسول اللہ کو بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار، ہاں رسول اللہ کو نہیں. مجھے ہو جائے گا، آپ کو ہو جائے گا. رسول اللہ سے بڑا کوئی رب کی مخلوق میں پیدا ہوئے، ان کو نہیں ملا تو کسی اور کو کہاں سے ملے گا یہ اختیار؟ یہ اختیار صرف رب کا ہے. اور میرے بھائیوں سنیے گا، یہ اختیار آج کی 2.25 ارب یا 2 ارب مسلمان کلمہ پڑھنے والی امت سے پہلے، توجہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا اتنے سادہ اور آسان الفاظ میں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. توجہ کرو گے فائدہ بڑا ہوگا انشاءاللہ. میرے بھائیوں آج کی مسلمان امت سے پہلے اللہ کا یہ اختیار اہل کتاب نے اپنے مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو دیا تھا. کن کو دیا تھا؟ اپنے علماء کو اور اپنے، کیوں قاری صاحب دیا تھا کہ نہیں؟ ہاں دیا تھا. سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت پڑھ لینا گھر میں جا کر، میں اس کے چند لفظ سنا رہا ہوں صرف آپ کو. اللہ نے کہا اتخذوا، اور قرآن پڑھنے والوں، مسلمانوں، اہل حدیثوں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. بنایا تھا رب کے نہیں؟ کیسے رب بنایا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے یہ علماء ہمارے رب ہیں. اللہ کی قسم کوئی نہیں کہتا تھا یہودی نہ کوئی عیسائی ہمارے علماء ہمارے درویش ہمارے رب ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا. پھر رب کیسے بنا لیا؟ سنیے گا، ترمذی میں حدیث ہے، توجہ ترمذی میں حدیث ہے. عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ یہ والی آیت تلاوت کر رہے تھے، سن کر کہنے لگے اللہ کے نبی انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا. ایک راوی کو شک ہے یا انہوں کا لفظ بولا عدی بن حاتم نے، یا لفظ بولا ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا. میں بھی تو عیسائیت رہ کے آیا ہوں، مجھے بھی تو عیسائیت کا پتہ ہے. ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء اور درویشوں کو، اللہ قرآن میں کیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رب بنا لیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھایا. آپ نے فرمایا توجہ میرے بھائیو توجہ، آپ نے کہا یہ بتاؤ ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے، اللہ نے کیا کی ہے؟ کیا کی ہے؟ حلال. اہل کتاب کے علماء کہہ دیتے تھے یہ چیز حرام ہے، تو عوام علماء کے کہنے پر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام مانتے تھے کہ نہیں؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا. پھر آپ نے کہا یہ بتاؤ ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے اور اہل کتاب کے علماء کہہ دیتے ہیں یہ چیز کیا ہے؟ حلال ہے، تو کیا عوام اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں؟ ہاں انہوں نے کہا مانتے تھے. ایسا تھا تو لفظ کیا بولے رسول اللہ نے؟ توجہ، آپ نے کہا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، ادی یہی ان کی عبادت ہے، یہی علماء کی کیا ہے؟ حق اللہ کا تھا، اختیار رب کا تھا، دے دیا علماء کو تو یہ ان کی کیا ہو گئی؟ اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو وہ کیا بن گئے؟ اللہ بن گئے، رب بن گئے. رب بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہیں یہ رب ہے ہمارا، یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. جو اللہ کا اختیار ہے وہ آپ مجھے دے دیں گے
تو پروردگار کی قسم ہے آپ نے مجھے رب بنا دیا ہے، مجھے رب بنا دیا، آپ نے عبادت کر دی ہے میری، مجھے رب کہنا ضروری نہیں ہے، جو اللہ کا اختیار ہے رب نے اپنے نبی کو نہیں دیا، وہ ہم جب کسی کو دیں گے تو اس کو رب بنا دیں گے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں رب بنانا کہا، اسی کو محمد الرسول اللہ نے عبادت کا نام دیا کہ یہی ان کی عبادت ہے۔ اب اللہ کے سوا کسی کو رب بنا لیں یا کسی کی عبادت کر لیں تو شرک ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں ہو گیا۔ اب توجہ کرنا میرے بھائیوں، میں نے ایک مثال دینی ہے، توجہ، میں نے ایک مثال دینی ہے، اس مثال کو حرف آخر نہیں سمجھنا، قطعاً حرف آخر نہیں سمجھنا، یہ مثال بطور نمونہ دے رہا ہوں، میں آپ کو بطور نمونہ یہ مثال دے رہا ہوں، مثال ایک نہیں ہے، میں نے ایک دینی ہے، باقی مثالیں آپ نے خود غور کرنی ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، لائن لگ کر کھڑی ہو جائیں گی مثالیں آپ کے سامنے۔ جو کام اہل کتاب نے کیا تھا، آج ساری کی ساری مسلمان امت کلمہ پڑھنے والی بے شمول اہل حدیث سب کے سب وہ کام کر رہے ہیں، اعلانیہ کر رہے ہیں اور سرے عام کر رہے ہیں جو کام اہل کتاب نے کیا تھا۔ بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں احسان لائی۔ بیٹا آپ نے یہ بتانا ہے کہ سود حلال ہے یا حرام؟ شاباش، بیٹھ جاؤ، بچے کا جواب سنیں، کیا کہا بچے نے؟ سچ سچ بتانا، یہ بچے نے سوچ کے جواب دیا یا بغیر سوچے جواب دے دیے؟ ہیں؟ اللہ کی قسم اس نے سوچا بھی نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، بغیر سوچے اس نے کہہ دیا سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ دیانتداری سے بتانا، یہ میں نے حرام کیا یا آپ نے؟ ہیں؟ اللہ نے حرام کیا ہے، اور اس کے حرام ہونے کو مسلمانوں کے بچے بھی جانتے ہیں۔ جو بچے جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کوئی بڑا ایسا ہوگا جو نہیں جانتا اس کے حرام ہونے کو؟ کیوں جی؟ کوئی بڑا ایسا ہوگا جس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے؟ سب کو پتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے سود حرام ہے، یہ بچہ جانتا ہے تو بڑوں کو کیوں نہیں پتا؟ سود اللہ نے حرام کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 275 نمبر آیت کے چند لفظ سن لیں، اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو، رب نے سود کو حرام کیا۔ پوری کی پوری مسلمان امت اللہ کی قسم آج سود کو حلال مان بیٹھی ہے، سود کو حلال مان چکی ہے، مان رہی ہے۔ رب نے سود حرام کیا اور پوری مسلمان امت سود کو کیا مان چکی ہے؟ حلال۔ اللہ کی قسم ساری اہل حدیث، پورے اہل حدیث سود کو حلال مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی دلیل دیتا ہوں آپ کو، ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں، سنیے گا میرے بھائیوں۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ 98% آبادی پاکستان کی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے پاکستان میں لا الہ الا اللہ کے ملک میں ہمارے بچے ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ توجہ کرنا، گنتے جانا۔ یہ تعلیم جب مکمل ہوتی ہے، ڈگری ملتی ہے ہمارے بچے کو، تو اس کو ملازمت کہاں ملتی ہے اس ڈگری پر؟ بینکوں میں۔ کہاں ملازمت ملتی ہے؟ بینکوں میں، اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی میں، دوسرے سودی لین دین کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ان بچوں کو ملازمت مل جاتی ہے جنہوں نے بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام کیا ہوتا ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، ہمارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں بینک ہیں۔ کتنے بینک ہیں؟
کتنے؟ لاکھوں کی تعداد میں بینک ہیں ہمارے ملک میں، اور لاکھوں کی تعداد میں مجھے قسم ہے اللہ کی یہ انشورنس کے بیمہ کمپنیوں کے اسٹیٹ لائف سمیت لاکھوں کے قریب ان کے دفاتر ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں بات، یہ لاکھوں بینک اور یہ لاکھوں بیمہ کمپنیاں یہ صبح سے شام تک 100% سودی لین دین کرتی ہیں۔ کیا کاروبار کر رہی ہیں؟ سود کا کاروبار کر رہی ہیں، صبح سے شام تک 100% سودی کاروبار کر رہی ہیں۔ توجہ کرنا، میں مسئلہ یہ نہیں بتانے لگا آپ کو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان کروڑوں بینکوں میں، ان لاکھوں بینکوں میں اور ان لاکھوں بیمہ کمپنیوں کے دفاتر میں ملازمین کی تعداد کتنی ہوگی؟ کتنے ملازمین ہوں گے ان میں؟ کروڑوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو میرے بھائیو، دیانتداری سے بتائیے گا، یہ کروڑوں ملازمین، ان کا تعلق ایک خاندان سے ہے، پاکستان کے ایک خاندان سے، یا کروڑوں خاندانوں سے؟ کروڑوں خاندانوں سے ہے۔ اور یہ کروڑوں افراد اور کروڑوں خاندان جو ملازمت کرتے ہیں ان اداروں میں، یہ ملازمت حلال سمجھ کے کر رہے ہیں یا حرام سمجھ کے؟ ہیں؟ حلال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ رب نے کیا کیا ہے؟ سود کو رب نے حرام کیا ہے، اور مسلمان کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ حلال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ رب نے حرام کیا تھا، کیا مسلمانوں نے حلال مانا کہ نہیں؟ ان کروڑوں لوگوں میں کیا اہل حدیثوں کے بچے نہیں ہیں؟ اہل حدیثوں کے خاندان نہیں ہیں؟ ہاں، جدی پشتی اہل حدیثوں کے بچے، جدی پشتی اہل حدیثوں کے خاندان، اللہ کی قسم ان کے ہزاروں بچے، ہزاروں خاندان ان کاروباروں میں ملوث ہے۔ رب نے حرام کیا، انہوں نے کیا سمجھ کے کیا؟ یہ اپنے بچے کو بی کام، سی کام، ڈی کام حلال سمجھ کے پڑھایا تھا یا حلال سمجھ کے؟ حلال سمجھ کے۔ جب بچے نے ڈگری لے لی، اب اس کو بینک میں بھرتی کروانا تھا تو سفارش بھی کی، رشوت بھی دی۔ جب بچہ بینک میں بھرتی ہو گیا تو سارے خاندان کی مبارکبادیں بھی وصول ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے مبارک ہو بچے کو بینک میں جاب مل گئی ہے، ہم کہتے ہیں خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ قاری صاحب کو لا کے مٹھائی کا ڈبہ بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ اہل حدیث، یہ سب نمازیوں کا منہ میٹھا کروا دو، ہمارے بچے کو بینک میں جاب ملی۔ کیوں قاری صاحب؟ اللہ کی قسم ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے۔ بڑے خوش ہیں، کیا یہ حرام کام کر کے خوش ہو رہے ہیں، مبارکبادیں وصول ہو رہی ہیں؟ یہ حلال سمجھ کے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر غور کریں، توجہ کرنا تھوڑا سا، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ختم ہونے والی ہے میری بات۔ اور میرے بھائیوں سنیے گا، غور کیجئے گا، یہ جو انشورنس کمپنیاں ہیں، ان کے اندر جو کروڑوں ہمارے بچے کام کر رہے ہیں، کروڑوں ہمارے مسلمانوں کے بچے، اہل حدیثوں کے، اہل سنتوں کے بچے، اللہ کی قسم حاجیوں نمازیوں کے بچے کام کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ بچے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کمپنیوں کے۔ کیا ہوتے ہیں وہ ایجنٹ؟ میرے پاس اور آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، وہ یہودی، ہندو، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ متوں کے بچے نہیں ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، آ کر پتہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ یاد ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی جان زندگی کا کوئی بھروسہ، موت پتہ نہیں کب آ جائے۔ آج کل ہارٹ اٹیک عام ہو رہے ہیں، اور آج کل روڈ ایکسیڈنٹ بے شمار ہو رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کل آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ ایکسپائر ہو جائیں، آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ نے ان معصوم بچوں اور بیوی کا مستقبل کا کیا سوچا ہے؟ ان بیوی بچوں کے مستقبل کا کیا سوچا ہے؟ جب اللہ کی قسم ہم سنتے ہیں نا یہ بات اس کی، ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنے والا ہے۔ اس کو پوچھتے ہیں بھائی کرنا کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ اپنا نام رجسٹرڈ کرواؤ ہماری کمپنی میں اور قسطیں دینا شروع کرو، بیمہ کروا لو اپنا۔ اور میرے بھائیو توجہ، آپ بیمہ کرواؤ، آپ قسطیں دینا شروع کرو، نام رجسٹر کروا لو۔ آپ اگر مر گئے تو آپ کے بیوی بچوں کی ہم کیا کریں گے؟ کفالت کریں گے۔
آپ کے بیوی بچے دھکے کھانے سے، رسوا ہونے سے بچ جائیں گے، ان کا مستقبل سنور جائے گا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، کیا حاجی، کیا نمازی، کیا اہل حدیث، کیا اہل سنت، کیا عاشقان، کیا غلامان، کیا صدقے واری قربان کے نعرے لگانے والی امت، 97% ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بتا کتنی قسط دینی ہے، لکھ میرا نام۔ وہ بیمہ کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کسی نے اپنی زندگی کا بیمہ کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنی گاڑی کا کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنی دکان کا کروایا ہوا ہے، کسی نے مکان کا کروایا ہوا ہے، کسی نے اپنے کاروبار کا بیمہ کروایا ہوا ہے، اور کسی نے میرے بھائیوں اپنی فصلوں کا بیمہ کروایا ہوا ہے۔ کس کا؟ آج کل فصلوں کا بیمہ بھی ہوتا ہے، اور آج کل جانوروں کا بیمہ بھی، اللہ کی قسم ہوتا ہے، پاکستان میں جانوروں کا بیمہ بھی ہوتا ہے، اور سفر کا بیمہ بھی ہوتا ہے۔ کس کا بیمہ ہوتا ہے؟ کس کا بیمہ ہوتا ہے؟ کیا مطلب سفر کا؟ آپ کراچی جانا چاہتے ہیں سجادہ سے، تو آپ بیمہ کروا لیں سفر کا، راستے میں آپ کی جیب کٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو بیمہ کمپنی بھرے گی۔ اللہ کی قسم یہ چل رہا ہے، یہ ہندو یہودی عیسائی نہیں، ہمارے بچے یہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے، ہمارے ملک میں کروڑوں کلمہ پڑھنے والے، کروڑوں اہل حدیث، اہل سنت کہلانے والے لوگ، حاجی، نمازی، قربانیاں کرنے والے، روزے رکھنے والے، کیا انہوں نے کسی نہ کسی طرح کا بیمہ کروایا ہوا کہ نہیں؟ ہاں؟ حلال سمجھ کے کروایا یا حرام سمجھ کے؟ اور یہ سود ہے، یہ جوا بھی ہے، اس کے اندر 7 بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی جو بیمے میں 7 خرابیاں ہیں، ایک خرابی ہو میرے بھائیوں، جس کاروبار میں آ جائے وہ کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ بیمے کے اندر وہ 7 کی 7 بیک وقت موجود ہیں، اور کروڑوں مسلمان ہیں جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، اور کروڑوں نے بیمے کروائے ہوئے ہیں اپنے۔ کسی نے حرام سمجھ کے نہیں کروایا، کیا سمجھ کے کروایا ہے؟ رب نے سود کو حرام کیا تھا، انہوں نے حلال مانا کہ نہیں مانا؟ ہاں؟ سنیے گا میرے بھائیو، توجہ کیجئے گا، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، پتہ ہے آپ کو، اور میرے بھائیوں موٹر سائیکل کمیٹیاں ڈالتے ہیں لوگ، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں؟ بولی والی کمیٹیاں بھی ڈالتے ہیں، لکی کمیٹیاں بھی چلتی ہیں ہمارے معاشروں میں، مسلمانوں میں۔ لکی کمیٹیاں بھی چلتی ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ موٹر سائیکل کمیٹی، یہ لکی کمیٹی، یہ بولی والی کمیٹی، یہ سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ سود کو اللہ نے حرام کیا، اور یہ سارے مسلمان جو یہ کمیٹیاں ڈالتے ہیں وہ حرام سمجھ کے ڈالتے ہیں یا حلال سمجھ کے؟ حلال سمجھ کے۔ تھوڑا سا اور سنیے گا، زیادہ نہیں لمبی بات کروں گا، تھوڑا سا توجہ کرنا میرے بھائیوں، توجہ کرنا۔ ہمارے معاشروں میں کچھ کمپنیاں نمودار ہوتی ہیں، کمپنیاں، کون نمودار ہوتی ہیں؟ کمپنیاں، مختلف ناموں سے، کوئی ورلڈ ٹریڈنگ کے نام سے، کوئی شینل کمپنی کے نام سے، کوئی ٹائمز کے نام سے، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، بے شمار ناموں سے یہ کمپنیاں کیا ہوتی ہیں؟ برآمد ہوتی ہیں۔ وہ آ کر ہمیں دعوت کیا دیتی ہیں؟ توجہ کرنا، وہ دعوت یہ دیتی ہیں آپ ہماری پروڈکٹ خریدو، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور یہ اس کے فوائد ہیں، یہ آپ کو دنیا میں کہیں سے اور سے نہیں ملے گی، ہم سے ملے گی، آپ خرید لیں۔ اور آپ خرید کر 2 بندے اور تیار کریں جو یہ پروڈکٹ ہم سے کیا کریں؟ خریدیں۔ جب آپ 2 بندے تیار کرو گے تو ان 2 بندوں کی کمیشن آپ کو ملے گی، پھر وہ 2 بندے آگے سے 2 تیار کریں گے، ان کی کمیشن بھی آپ کو ملے گی۔ جتنی لمبی چین بنتی چلی جائے گی، آپ گھر میں بیٹھ کے مزے اڑاتے جاؤ گے، گھر میں بیٹھ کے آپ کو کاروبار بھی کرنا پڑے گا، گھر میں بیٹھ کے کھاؤ گے۔ ان کو کہتے ہیں MLM سسٹم، ملٹی لیول مارکیٹنگ۔
مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے 100% سود بھی ہے، جوا بھی ہے، اور یہ مسلمان حلال سمجھ کے کر رہی مسلمان امت. حاجی بھی لگے ہوئے ہیں، اہل حدیث بھی لگے ہوئے ہیں، نمازی بھی لگے ہوئے ہیں. اور سنیے گا، ہمارے بچے، میں بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں، ہمارے بچے، پڑھے لکھے بچے شہروں میں خاص طور پر، اور میرے بھائیوں سکولوں کالجوں میں مسلمانوں کے اہل حدیثوں کے اللہ کی قسم پڑے ہوئے بچے، حاجیوں نمازیوں اسلام کے ٹھیکیداروں کے، وہ اپنے گھروں میں اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر ٹریڈنگ کے نام سے 100% سودی کاروبار کر رہے ہیں. کس نام سے؟ کس نام سے؟ ٹریڈنگ کے نام سے 100% پیدا کرنے والے کی قسم ہے سودی کاروبار کر رہے ہیں. ٹریڈنگ کے نام سے ہمارے بچے ہیں، مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں بچے ہیں اس وقت جو کمپیوٹر پر بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں. یہ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ سنیے گا، ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ ان کمپیوٹر پر بیٹھ کر ٹریڈنگ کرنے والے بچوں سے پوچھو گے، وہ مجھ سے اچھا تعارف کروائیں گے آپ کو. میں تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں اپنی بات سمجھانے کے لیے. ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے، سنیے، ہمارا بچہ کسی ویب سائٹ پر اپنے نام کا اکاؤنٹ کھولتا ہے، اکاؤنٹ کھل گیا، اس میں پیسے جمع کرواتا ہے، $100 $200 $300 $400 $500، جتنے زیادہ ڈالر ہوں گے اتنے وسیع پیمانے پر عالمی منڈی میں اسے کاروبار کی اجازت حاصل ہو جائے گی. اکاؤنٹ کھل گیا بچے کے نام کا، اس میں ڈالر جمع ہو گئے. اب ہمارے بچے کی کمپیوٹر کی سکرین پر عالمی منڈی کی ہر چیز کے ریٹ کی لسٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے. ہر چیز کے ریٹ کی لسٹ، او میرے بھائیوں، چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور عالمی منڈی میں ہر چیز کا ریٹ ہر وقت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ہر وقت اوپر نیچے ہوتا ہے. ہمارے بچے جو ٹریڈنگ کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے بچے جو ٹریڈنگ کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا ریٹ اب کیا ہے، کم ہے، ڈاؤن ہو گیا ہے، اس کو بائے کر لیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں یہ اپنی زبان میں؟ بائے کرنا، خریدنا. اس کو بائے کر لیتے ہیں. اور پتہ کیا خریدتے ہیں؟ خریدتے ہیں وہ کرپٹو کرنسی. کیا خریدتے ہیں؟ کرپٹو کرنسی. کیا خریدتے ہیں؟ بٹ کوین. سنا نا آپ نے ان کا کہ نہیں سنا؟ سنا ہے؟ ہمارے آدھے سے زیادہ نوجوان اللہ کی قسم یہ کرپٹو کرنسی کا، بٹ کوینوں کا کاروبار کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. اور کیا خریدتے ہیں؟ ڈالر، پاؤنڈ، یورو. اور کیا خریدتے ہیں؟ پٹرول، ڈیزل، سونا، چاندی، گندم، چاول، چینی، ہر شے کی خرید و فروخت ہوتی ہے عالمی منڈی میں. ایک چیز کی قیمت کم ہوئی، اس کو کیا کر لیا؟ خرید لیا. 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد، اگلے دن اس چیز کا ریٹ کیا ہو گیا؟ اپ ہو گیا. اب ہمارا بچہ کمپیوٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، بٹن دباتا ہے اور اس کو کیا کر دیتا ہے؟ سیل کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے. اس کاروبار کا نام کیا ہے؟ ٹریڈنگ. آن لائن ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں، ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں اس کو. اور میرے بھائیوں توجہ کرنا، یہ جو ہمارے بچے نے وہ کرپٹو کرنسی خریدی، یا ڈالر خریدے، یا پاؤنڈ خریدے، یا یورو خریدا، یا سونا خریدا، یا چاندی خریدی، یا ڈیزل پٹرول خریدا، یا گندم، چاول، چینی، کوئی شے خریدی، کیا اس نے جہاں سے خریدی تھی وہاں سے اٹھا کر اپنے پاس لایا؟ اچھا، اس نے اس چیز کو دیکھا، اس کو پتہ ہے یہ چیز جو میں نے خریدی ہے یہ دنیا میں کس خطے میں، کس کونے میں، کہاں پر پڑی ہے؟ اللہ کی قسم یہ بھی نہیں پتا. نہ اس نے وہ چیز منتقل کی، نہ اس کے قبضے میں آئی، نہ اس نے دیکھی، نہ اس کو پتہ ہے. اور حقیقت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس چیز کا وجود خارج میں ہے ہی نہیں، صرف ڈیجیٹل نمبروں میں وجود چل رہا ہے. اس نے چیز اس کاروبار میں صرف ہیلے کے طور پر استعمال ہوئی ہے. چیز کاروبار کے ہیلے کے طور پر استعمال ہوئی. اصل کاروبار کس کا ہوا ہے؟ اصل کاروبار ہوا ہے پیسوں کا، پیسوں کے ساتھ کمی بیشی سے. جب میں آپ کو 100 روپیہ دے کر 110 خریدوں گا تو کیا ہے اس کا نام؟ سود. تو یہ سودی کاروبار ہوا ہے. اللہ کی قسم چیز ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں دنیا میں، وہ اس کا نام صرف چل رہا ہے. یہ دشمن نے
مسلمانوں کے دشمن نے ایک چال چلی ہے اللہ کی قسم، مسلمان امت کو مشرک کافر بنا کر مارنے کی، اور وہ کامیاب ہو گیا دشمن۔ کعبے کے رب کی قسم ہے مسلمان امت کو سمجھ نہیں آئی، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اتنا بڑا ہاتھ ہوا، ہم سے ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ لوٹ لیا دشمن نے۔ اللہ کی قسم ہمیں سمجھ ہی نہیں کی ہم کیا کر بیٹھے، کیا لوٹا بیٹھے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ حلال کاروبار ہے، ہمارے بچے لگے ہوئے ہیں، ہم بھی بڑے خوش ہیں بھئی ہمارے ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ آن لائن کام کر رہا ہے، آن لائن کام کر رہا ہے، بڑی خوشی سے بتاتے ہیں یہ آن لائن یہ کاروبار ہے، سود۔ امام الانبیاء نے کہا، توجہ کرنا میرے بھائیو، بندہ کوئی چیز خریدتا ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، سنن اربعہ میں، دوسری کتابوں میں یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، جب تک اس کو منتقل کر کے اپنے پاس نہیں لے لیتا اس وقت تک اسے نفع لے کر بیچ۔ میں نے آپ سے آپ کے کھیت میں پڑی ہوئی آپ کی گندم خرید لی، تھریشر لگائی تھی آپ نے، آپ کی گندم ادھر ہی پڑی ہے، وہیں سے میں نے آپ سے کیا کر لی، خرید لی۔ میں نے خریدی آپ سے 3500 روپے میں، کتنے کی خریدی؟ 3500 روپے میں۔ میں نے وہاں سے اٹھائی نہیں، وہاں سے اس کو اٹھایا، ادھر کھیت میں پڑی میں نے قاری صاحب کو جو ہے نا 3600 میں بیچ دی۔ کتنے کی بیچ دی؟ پروردگار کی قسم ہے اس کا نام سود ہے، محمد الرسول اللہ نے حرام کیا، منع کیا، یہ سودی کاروبار ہے۔ جب تک میں وہاں سے اٹھا کر اپنے پاس نہیں لاتا، منتقل نہیں کر لیتا، اس وقت مجھے ایک ٹیڑی پیسہ بھی اسلام اس پر نفع لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ میں نے 100 روپیہ جو کمایا ہے نفع کے نام سے، یہ سود کھایا ہے۔ یہ کاروبار ہماری منڈیوں میں عام ہو رہا ہے، لوگ چینی کا کاروبار کرتے ہیں، لوگ سوتر کا کاروبار کرتے ہیں سوتر منڈیوں میں، اور بے شمار کاروبار ہیں، چیز خریدتے ہیں، وہ چیز پڑی رہتی ہے اسی جگہ پر، 10 لوگ اس کو فون پر لے رہے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ سب نے سود کھایا، سودی کاروبار ہو رہا ہے۔ اور اہل حدیث بھی کر رہے ہیں، نمازی بھی کر رہے ہیں، حاجی بھی کر رہے ہیں، اہل سنت بھی کر رہے ہیں، عاشقان رسول بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم 7 پیڑھیوں سے جو اہل حدیث چلے آ رہے ہیں وہ یہ کاروبار کر رہے ہیں منڈیوں میں بیٹھے۔ کیا وہ یہ کاروبار حرام سمجھ کے کر رہے ہیں یا حلال سمجھ کے؟ حلال سمجھ کے۔ یہ سود ہے اور رب نے اس کو کیا کیا تھا؟ حرام۔ یہ بچہ جانتا ہے حرام، بغیر سوچے جواب دے سکتا ہے یہ حرام ہے سود، اور یہ ساری مسلمان امت لگی۔ آخری ایک مثال دینے لگا ہوں، مثالیں بہت ہیں، میں نے صرف دیگ کا ایک چاول آپ کو چکھایا ہے، یہ ابھی دیگ کا ایک چاول ہے، آخری مثال دے رہا ہوں اس کی۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اوے بچوں یا خاموش ہو یا جو باہر چلے جاؤ، مہربانی آپ کی۔ ان کو ادھر آگے میرے پاس بھیج دیں، قاری صاحب ادھر لے آئیں ان کو، ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ، شاباش، اٹھ کے آگے، ادھر میرے پاس، ادھر شاباش، ادھر آؤ۔ آخری مثال دینے لگا ہوں، وہ میں نے تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنے لگا ہوں۔ میں نے بیمے کی بات کی نا، 97% لوگ بیمہ کروا لیتے ہیں، اور 1-2% کہتے ہیں نہیں بابا تیری تقریر بڑی زبردست ہے، گفتگو تو بڑی اچھی کی ہے، سمجھ بھی آتی ہے تیری گفتگو، لیکن یہ سودی کاروبار میں نے کرنا، میں نہیں بیمہ کرواتا۔ 1-2% یہ جواب دیتے ہیں۔ جب وہ یہ جواب سنتا ہے نا، مسلمانوں کا بچہ، اہل حدیثوں کا بچہ یہ جواب سنتا ہے بندے کا، تو اس کے پاس اتنی موٹی فائل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ وہ فائل کھول کے آگے رکھ دیتا ہے، اس فائل میں لگے ہوتے ہیں فتوے مولویوں کے۔ کیا لگے ہوتے ہیں؟ مفتیوں کے فتوے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ اہل حدیث مفتی کا فتویٰ ہے، یہ دیوبندی مفتی کا فتویٰ ہے، یہ بریلوی مفتی کا فتویٰ ہے، یہ دیوبندی مفتی کا فتویٰ ہے، یہ شیعہ مفتی کا فتویٰ ہے، یہ جماعت اسلامی کے مفتی کا فتویٰ ہے۔ جتنے مسلک ہیں، ہر مسلکوں کے مفتیوں کو پیسے دے کر انہوں نے فتوے لیے ہوئے ہیں۔ اتنی موٹی فائل بنائی ہوئی ہے، اس فائل کی کاپی ہر ایجنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایجنٹ
بھئی آپ کس مدرسے کے مفتی ہو؟ یہ سارے مفتی تو کہتے ہیں حلال ہے، تو نیا مفتی پیدا ہو گیا جو کہتا ہے حرام ہے۔ جو 1% لوگ ہوتے ہیں نا جو حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بھئی اتنے مفتیوں کے فتوے ہیں یہ، وہ کہتے ہیں حلال ہے، تو لگتا ہے مجھے کسی جاہل مولوی نے غلط گائیڈ کر دیا بچپن میں کہ یہ حرام ہے، سود ہوتا ہے۔ کہتا نہیں بابا، مجھے کسی نے غلط گائیڈ کر دیا تھا، مجھے تو آج پتہ چلا اتنے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، کر میرا بھی بیمہ۔ وہ بھی بیمہ کروا لیتے ہیں۔ اور سنیے گا، آخری مثال دینے لگا ہوں، او میرے بھائیوں توجہ، آپ کے ملک میں ہمارے دشمن نے اللہ کی قسم ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا مولویوں کا، مفتیوں کا، جنہوں نے سود کو حلال قرار دے دیا۔ 100% سارے سود کو حلال قرار دے دیا۔ دشمن نے تیار کیا ایک مفتیوں کا، مولویوں کا لشکر پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، انہوں نے پاکستان میں اسلام کے نام پر بینک کھول دیے۔ اسلام کے نام پر کیا کھول دیے؟ کون سے بینک؟ اسلامک بینک۔ کون سے بینک؟ اسلامک بینکوں کے نام بڑے سپیشل قرآن سے چن کے الفاظ نکال کے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مستقیم اسلامک بینک، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیا ہے؟ تقوی اسلامک بینک۔ یہ کیا ہے؟ میزان اسلامک بینک۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص اسلامک بینک۔ اللہ کی قسم اخلاص کے نام بنے ہوئے۔ اور یہ کیا ہے جناب؟ البرکہ اسلامک بینک۔ وہ کہتے ہیں کدھر مسیتوں میں خطبوں میں برکت ڈھونڈتے پھرتے ہو، ساری برکت ادھر بینک میں، ادھر آ جاؤ ہمارے پاس برکت چاہتے ہو تو۔ اور ہر بینک میں ایک مفتی بیٹھا ہے شریعہ ایڈوائزر کے نام سے۔ مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، وہ 3 لاکھ روپیہ مفتی تنخواہ لیتا ہے صرف اس کام کی۔ اس نے ہر سود کو حلال ہونے کا فتویٰ دینا ہے وہاں پر، وہ ہر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے۔ اور بے شمار مسلمان میں نے دیکھے، اہل حدیث دیکھے، اللہ کی قسم اہل حدیث حاجی، میں نے ایسے ممبر و محراب کے وارث دیکھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ ممبر و محراب کے وارث بھی کہتے ہیں یہ اسلامی بینک ہیں، یہ اسلامی کاروبار کرتے ہیں، یہ سودی کاروبار نہیں کرتے، جبکہ بینک ہو اور اسلامی ہو، اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بینک اسلامی نہیں ہو سکتا، بینک ہو اور اسلامی ہو یہ ممکن نہیں۔ میں یہ تفصیل بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن سمجھانا شروع کروں گا وقت زیادہ لگ جائے گا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک بندہ بدکاری کا اڈا کھولتا ہے۔ کس کا اڈا کھولتا ہے؟ بدکاری کا۔ پاکستان میں چلتے کہ نہیں؟ چوری چھپے چلتے ہیں یا لائسنسوں پر؟ لائسنسوں پر چلتے ہیں۔ اللہ کی قسم پاکستان میں لائسنسوں پر بدکاری کے اڈے بھی چلتے ہیں۔ ایک بندہ بدکاری کا اڈا کھولتا ہے لائسنس پر، اوپر لکھ دیتا ہے تقوی اسلامک ملاپ سینٹر، اندر ایک مفتی صاحب کو بھی 3 لاکھ روپیہ تنخواہ دے کے بٹھا دیتا ہے۔ اب جو اس ملاپ سینٹر کے اندر کاروبار ہوگا حلال ہو جائے گا نا؟ کیوں؟ اسلامک لکھا ہوا ہے یار، تقوی بھی نام رکھا ہوا ہے اس کا۔ اندر مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ جس طرح زنا نہیں نا اسلامی ہو سکتا، مجھے پروردگار کی قسم ہے بینک بھی نہیں اسلامی ہو سکتا، بینک بھی نہیں اسلامی ہو سکتا۔ جس طرح زنا اسلامی نہیں ہو سکتا، بینک بھی اسلامی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بنا دیا انہوں نے مفتیوں نے، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہیلا کر کے ان یہودیوں کے ایجنٹوں نے، ان مسلمانوں کے عقیدوں کے دشمنوں نے اللہ کی قسم سہولت کاری کی، مسلمانوں کے دشمن کی ان مولویوں نے، ان مفتیوں نے سارے مسلمانوں کو مشرک بنا کر مارنے کا ٹھیکہ لے لیا 3 لاکھ تنخواہ کے عوض میں، اور سب کو مشرک بنا رہے، سب کو مشرک بنا رہے۔ اب رب نے سود حرام کیا، ہم نے مولوی کے کہنے پر، مفتی کے کہنے پر کیا مان لیا اس کو؟ تو کیا مفتی رب بن گیا کہ نہیں؟ اس کی عبادت ہوگی کہ نہیں؟ اس کو رب بنا لیا، عبادت ہوگی تو شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شرک صرف کسی قبر کو چاٹنے کا نام نہیں ہے، یا غوث العظم المدد کہنے کا نام، اکیلی کا نام صرف شرک نہیں ہے، جتنا یا غوث العظم المدد کہنا شرک ہے، پروردگار کی قسم ہے اتنا بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ نے چیز کو حرام کیا، مولوی کے کہنے پر میں نے حلال مان لیا، اتنا بڑا شرک ہے یہ۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھا کہ سود حرام ہے، یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، میں یہ سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کی قسم دشمن نے ہاتھ کیا،
ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے مولویوں نے دشمن کی سہولت کاری کی اور ہمیں بدترین شرک کی دلدل میں لا کر کھڑا کر دیا، اور ہمیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا اور ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ہم سب کچھ برباد کر بیٹھے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے ہیں، آخرت بھی برباد کر بیٹھے ہیں۔ دنیا برباد ہو گئی کیسے؟ سنیے گا میرے بھائیوں۔ پاکستان، توجہ کرنا تھوڑی سی، پاکستان رب کے قدرتی معدنی ذخائر سے مالا مال ملک ہے۔ معدنی ذخائر سے پاکستان کی زمین بھری پڑی ہے، اللہ کی قسم بھری پڑی۔ دنیا کا 7ویں نمبر کا بڑا سونے کا ذخیرہ اللہ نے پاکستان میں رکھا ہوا ہے، دنیا کا ریکو ڈک کان کے نام سے اس کو دنیا جانتی ہے۔ دنیا کے 3 نمبر کے بڑے کوئلے کے ذخائر اللہ نے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں۔ ڈیزل اور پٹرول پاکستان میں موجود ہے، کنویں ہیں، ٹیوب ویل چل رہے ہیں، 24 گھنٹے نکل رہا ہے۔ قدرتی گیس کے بڑے بڑے ذخائر اللہ نے پاکستان میں پیدا کیے ہوئے ہیں، اتنے بڑے ذخیرے ہیں۔ ایک ذخیرے کی گیس پاکستان کی 25 کروڑ عوام 50 سال تک استعمال کرے، ایک ذخیرہ نہیں ختم ہوتا۔ اتنے بڑے ذخائر قدرتی گیس کے پاکستان میں موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا نمک کا خزانہ اللہ نے پاکستان میں رکھا ہوا ہے۔ جب سم چونے کے بڑے بڑے لمبے چوڑے پہاڑ نہ ختم ہونے والے پاکستان میں، پاکستان کے پہاڑوں میں دنیا میں سب سے مہنگے ترین پتھر بکنے والے وہ پاکستان میں۔ پاکستان کی زمین، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں پاکستان کی زمین دنیا میں جو سب سے زیادہ زرخیز ترین زمینوں والے ملک ہیں، ان ملکوں میں ایک ملک پاکستان بھی ہے۔ قسم اللہ کی، دنیا کے سب سے زرخیز ترین زمینوں والے ملکوں میں ایک ملک پاکستان بھی ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ کسی شے کی کمی نہیں پاکستان میں، ذہین لوگوں کی کمی، جفا کشوں کی، محنت کشوں کی کمی۔ سوال ہے میرا، سارے خزانے موجود ہیں، بھرا پڑا، یہ میں نے اشارہ کیا ہے، جفا کشی کی کمی نہیں، ذہانت کی کمی نہیں۔ مہنگائی ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی، تنگ دستی ختم ہو گئی، یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ بنجر ہے یہ زمین، بانج ہے یہ ملک، ڈل ہے پاکستان کی ساری 25 کروڑ عوام، لولی لنگڑی اپاہج ہے۔ کیوں؟ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ سنیے گا، ناراض نہیں ہونا۔ ہم پاکستانی قوم 25 کروڑ مسلمان ماشاءاللہ، نمازیں پڑھنے والے، مدرسے چلانے والے، مسجدیں چلانے والے، تبلیغ کرنے والے، ہم 25 کروڑ مسلمان، کیا ہم اپنی مرضی سے کوئی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کون کرتا ہے فیصلے ہمارے؟ ٹھیک کہا بھائی نے، کون کرتا ہے فیصلے ہمارے؟ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں امریکہ میں۔ کون کرتا ہے فیصلے؟ امریکہ۔ ہمارے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ میں یار نہیں یقین آتا، مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ 2 سال 3 سال پہلے آپ کے ملک میں الیکشن ہوئے تھے، ووٹ ڈالے تھے پاکستانی قوم نے؟ سچ سچ بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جن کو پاکستانی قوم نے ووٹ ڈالے تھے اسمبلیوں میں وہ گئے یا جن کو امریکہ نے چاہا وہ گئے؟ سچ سچ بتانا ہے؟ جن کو امریکہ، ہمیں تو اللہ کی قسم اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا بھی اختیار نہیں، وہ بھی جو امریکہ فیصلہ کرے گا وہ ہونا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس سے بڑی تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے جو ہے۔ دنیا برباد ہوئی پڑی ہے کہ نہیں ہوئی پڑی؟ اور کامیاب ہیں ہم یا برباد ہو چکے ہیں؟ اللہ کی قسم دنیا برباد ہو چکی ہے ہماری، اور یہ شرک سے ہماری آخرت بھی ہمیشہ کے لیے برباد ہے۔ اگر اسی شرک پر مر گئے تو رب نے قرآن میں کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا بغیر توبہ کے مر گیا، جنت حرام ہے اس بدبخت پر، جنت حرام ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، رب ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ نے شرک کی معافی نہیں ہے۔ توبہ کے بغیر اللہ کی قسم شرک معاف نہیں ہونا۔ اگر مر گئے اسی حالت پر جس حالت میں ہم چل رہے ہیں، معافی مل جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میرے اور آپ کے باپ کی جاگیر ہے،
ہمارا خالہ جی کا گھر ہے وہ، ہم سمجھے کیا بیٹھے ہیں؟ یار اتنا بڑا ہاتھ ہوا ہمارے ساتھ، ہمیں ہوش ہی نہیں، پتہ نہیں کب ہم نے ہوش میں ہونے، ہمارے مولویوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے کمینے، امریکہ کے تلوے چاٹنے والے، امریکہ کے زر خرید لونڈوں نے تو ہمیں ہمارا سودا کیا ہوا ہے ہمارے ایمانوں کا. وہ ڈالر لے کر اللہ کی قسم ہمارا ایمان بیچ رہے، ہمارا عقیدہ بیچ رہے، ہماری عصمتیں بیچ رہے، ہمارا سارا ملک بیچنے پر کمر بستہ ہے، اور ہمیں ہوش ہی نہیں کسی چیز کی. ہم سمجھتے ہیں محل حدیث ہے، جنت ہماری ہے، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں. عجیب تماشا ہے یار. ابو جال شرک کرے تو اس کو جنت نہیں مل سکتی، میں شرک کروں تو جنت مل جائے گی مجھے. تو دیانتداری سے بتائیے دشمن نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا کہ نہیں؟ ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے؟ پہلے بھی تھا احساس، میرے بیان کرنے سے پہلے تھا احساس، یہ اب ہوا احساس. تو پھر کیا خیال ہے؟ ختم ہو گئی میری بات. بڑی باتیں تھیں میں چھوڑ دی، ٹائم پہلے ہی بہت زیادہ آپ کا لے لیا. میرے بھائیوں، جس طرح ہم چلتے آئے ہیں اس طرح چلتے رہنا. اب ہاں کھیلتے رہیں یہ دشمن ہمارے عقیدوں سے، مشرک بنا کر مارتے رہیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، روزے رکھ کے نماز پڑھ کے سب کچھ برباد پھونکتے رہیں اپنی ساری نیکیوں کو روزانہ. ایسے ہی چلنا ہے. سنیے گا یہ دیکھیں، میں منوا نہیں سکتا آپ کو، میرے پاس منوانے کا اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے. میں منت کرتا ہوں آپ کی، ہاتھ جوڑتا ہوں. یہ دیکھیں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. جو سودی لین دین ہو گیا نا، توبہ کر لو، معافی مانگ لو. آج سے رب پچھلا معاف کر دے گا. آپ کا کوئی رشتہ دار بینک میں ہے، فوراً کہے اس کو استعفیٰ دے کر لعنت بھیجے کروڑوں اس پر، واپس آ جائے، بھوکا نہیں مرے گا انشاءاللہ. جو روٹی اس کے مقدر میں لکھی ہے رب نے اس کو دے دے رہی. جس نے بیمہ کروایا ہوا ہے کسی شے کا، گاڑی کا، دکان کا، زمین کا، پلاٹ کا، مکان کا، کسی شے کا، کاروبار کا، فیکٹری کا، کارخانے کا، لعنت بھیجے، اپنی قسطیں واپس لے لو اور ختم کرے بیمے کو آج کے بعد. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں اچھا آپ تو کریں گے، تو باقی جو آپ کے گاؤں والے لوگ ہیں، میں تو ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا، میں نہیں جا سکتا ان کے پاس. تو آپ نے تو دعوت نہیں نہ دینی ہے ان کو. ہاں یہ آپ کا کام نہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے صرف، یا قاری صاحب کا کام ہے یا میرا کام ہے. ہاں ان لوگوں کو جو شرک کی دلدل میں دھنس رہے ہیں، ان کو شرک سے کس نے بچانا؟ فرشتوں نے آنا ہے. کیا کردار ہے میرا اور آپ کا، ہمارا اہل حدیثوں کا کیا کردار ہے، علماء کرام کا کیا کردار ہے شرک سے بچانے میں؟ ہر کوئی اپنے مفادات کے چکر میں لگا ہوا، باڑ میں جائے ساری قوم، باڑ میں جائے ملک. اللہ کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ جو شرک کر کے اپنی ساری نیکیاں برباد کر رہا ہے، اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا بے وقوف مجھے دکھاؤ دنیا میں کون ہے؟ ہاں اور ساری مسلمان امت لگی ہوئی ہے اس پر کہ نہیں لگی ہوئی؟ ہاں میں نے صحیح کہا تھا یا مبالغہ کیا تھا؟ میں نے ابھی ایک مثال دیا، ایک مثال دی. اللہ کی قسم میں 2-3 مثالیں اور دے دوں نا، آپ کے قدموں کے نیچے ساری زمینی نکل جائے گی. جو حشر ہے ہمارا مسلمانوں کا، ہمارے دشمن نے جو کر دیا آج تک، اور ہمیں احساس بھی نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. ہم خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں. اہل حدیث ہیں اور جنت ہمارے باپ کی جگیر ہے، وہ مل جانی ہے مجھے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پوچھنا جیسے سوال پوچھ لیں. شاباش، بڑا اچھا سوال کیا بھائی نے، جزاک اللہ. باتیں میرے بھائیوں بہت تھی، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے آپ کی زیادہ سمع خراشی مناسب بھی نہیں سمجھی. اتنی باتیں سمجھ آ جائیں تو یہی کافی ہیں کہ نہیں؟ یہ جائز کیش اور ایزی پیسے کا کاروبار کرنا، دکان کھول کر، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. بس ایزی پیسے کا اور جائز کیش کا کاروبار دکان کھول کر کرنا کیا ہے؟
کیوں حرام ہے؟ یہ منی بینک ہیں، یہ جائز کیش اور ایزی پیسے کی دکانیں کیا ہیں؟ منی بینک. یہ بینکوں کے ادارے ہیں، ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ بینکوں کے ساتھ. تو بینک اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے محاذ ہیں، اور ان جنگ کے محاذوں کو مضبوط کرنا، ان کا تعاون کرنا جائز ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی قسم، جتنا بڑا گناہ سود لینا اور جتنا بڑا گناہ سود دینا، اتنا بڑا گناہ سودی ادارے میں تعاون کرنا. یہ جو آپ پیسے رکھتے ہیں بینکوں میں، پیسے رکھتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھے ہو، مجھے پروردگار کی قسم ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا بھی اتنا بڑا جرم ہے جتنا بڑا لعنتی سود لینے والا دینے والا، اتنا بڑا لعنتی کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے والا. بینک اکاؤنٹ کو صرف ٹرانزیکشن کی حد تک استعمال کرنا، اس سے زیادہ ٹرانزیکشن کی حد تک استعمال کرنا بینک اکاؤنٹ کو، اس سے زیادہ نہیں. ٹرانزیکشن کا مطلب ہے آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کی سیلری، آپ کی پینشن بینک میں آتی ہے، آپ تاجر ہیں، آپ کے کاروباری پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں بینک میں آتے ہیں. آپ اکاؤنٹ کھلوائیں، جو ہی آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں اسی دن بینک سے کیا کر لیں؟ اٹھا لیں، ان کو استعمال سود پر استعمال کرنے کا موقع نہ دیں. اس حد تک اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا. یہ آتا ہے فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ میں. لیکن اگر آپ حفاظت کی نیت سے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھو گے نا، اللہ کی قسم ہے سود لینے اور دینے والوں کے برابر کے لعنتی بن جاؤ گے. آپ کے یہ پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے سود پر یہ استعمال کرتا ہے بینک، اور جتنا سود ان پیسوں کا آتا ہے اس کے گلشڑے اڑاتا ہے، اس سے عیاشی کرتا ہے، لوگوں کے گلے کاٹتا ہے، خون چوستا ہے آپ کے پیسوں پر، اور آپ کہتے ہیں میں ایک ٹکا بھی نہیں لینے والا، تو عیاشی کر میرے پیسوں پر. یہ رب کے خلاف جنگ کا محاذ ہے. میرے پیسوں سے اور آپ کے پیسوں سے چلے جنگ کا محاذ رب اور رسول کے خلاف، تو ہمیں اللہ عزت دے گا، جنت دے گا، خوش ہوگا ہم پر. پیسے بھی نہیں رکھنے بینک میں. جن کے پیسے بینکوں میں پڑے ہیں فوراً اٹھائیں، کاروباروں میں لگائیں یا اپنے گھر میں رکھیں. سود اور تجارت میں کیا فرق ہے میرے بھائیوں؟ موٹا سا فرق تو یہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو، ایک چیز حلال ہے دوسری حرام ہے. فرق ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں. باقی سود کس کو کہتے ہیں؟ سود کیا ہوتا ہے؟ اس کی آج تک کوئی تعریف نہیں ہو سکی. نہ تعریف، اللہ نے کہا تھا سود حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کیا؟ اعلان کر دیا حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سود ہوتا کیا ہے؟ ہر ایک کو سمجھ آ گئی کہ سود حرام ہے. ہر قسم کا سود انہوں نے چھوڑ دیا. اب سود کی 100 قسمیں ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک تعریف کریں گے وہ ساری 100 کی 100 قسمیں اس ساری ایک تعریف کے اندر آنا ممکن نہیں ہے. تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ کاروبار سود ہے یا نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا دلیل کے ساتھ سود بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن اس کی کوئی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے. جامع معنی تعریف نہیں ہو سکتی. جائز کیش کو صرف آپ نے ٹرانزیکشن کی حد تک رکھنا ہے. آپ اپنا جائز کیش بنائیں، آپ نے اپنے بل جمع کروانے ہیں، اس میں پیسے ڈالیں اور جمع کروا کے فارغ کر دیں اکاؤنٹ، بس اس حد تک رکھیں. کاروبار نہیں کرنا. نکلوانے کے لیے وہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ مجبوری میں آئے گا، حلال اور جائز مجبوری میں آئے گا. ہاں سنیں بھائی جان، اچھا سوال ہے، یہ کرنا چاہیے، اور ہر بندے کے ذہن کی ترجمانی کی ہے اس بھائی نے سوال کر کے. ہر بندے کے ذہن کی ترجمانی کی ہے اس نے. جواب مجھ سے سنیے گا. پیسے جیب میں رکھیں جیب کٹ جاتی ہے، گھر میں رکھیں تو ڈاکو گھر سے چور لے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک مجبوری ہے بینک میں رکھنا. جس طرح ٹرانزیکشن مجبوری ہے اس طرح بینک میں بھی رکھنا کیا ہے؟ مجبوری ہے. کئی مولویوں کی زبان سے اللہ کی قسم یہ میں نے لفظ سنے، کہتے ہیں یہ بھی مجبوری ہے. میں کہتا ہوں یہ جعلی اور 2 نمبر مجبوری ہے. یہ حقیقی مجبوری اللہ کی قسم نہیں ہے، حقیقی مجبوری ہے. اس کی موٹی موٹی 2-3 دلیلیں سن لیں مجھ سے، یہ جعلی اور 2 نمبر مجبوری ہونے کی.
بھینسیں اور گائیاں یہ چوری ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہ مال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو ان کو بینکوں میں کیوں نہیں جمع کرواتے؟ ہیں، اگر ان کی گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے اس مال کی تو ٹکوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سی مجبوری بن گئی؟ ہاں، اس سے بھی بڑی دلیل دیتا ہوں، اس سے بھی بڑی دلیل میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، عزت کے ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں کہ نہیں؟ اور ہر گھر میں عزت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی ایک بندہ معمولی سی عقل والا بھی آپ مجھے نہیں دکھا سکتے اس نے کہا ہو کہ مجھے اللہ نے بیٹا کوئی نہیں دیا، 4-5 بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، مشٹنڈے بڑے ہیں، میں باہر نوکری پہ جاتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو بینک میں جمع کروا دوں؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ ہاں، عزت کے ڈاکوؤں کے ہوتے ہوئے عزت کی گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ عزت زیادہ قیمتی ہے یا ٹکے ہاتھوں کی میل کچیل زیادہ قیمتی ہے؟ جب عزت کی گھر میں ہر بندہ حفاظت کرتا ہے اور ہو جاتی ہے تو پیسوں کی کیوں نہیں ہو سکتی جناب؟ یہ کون سی مجبوری بن گئی؟ یہ جعلی 2 نمبر مجبوری ہے۔ ایک اور دلیل سن لیجئے، توجہ کرنا، بہت توجہ کرنا۔ ہمارا سب کا ایمان ہے اچھی اور بری تقدیر پر، ہے ایمان؟ ہے؟ اچھی بری تقدیر کا مطلب ہے اگر اللہ نے میرے یا آپ کے پیسوں کا لٹنا میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہے تو وہ لٹ کے ہیں، وہ لٹ کے ہی رہنے۔ کوئی بینک رب کے لکھے ہوئے کو بدل دے گا؟ رب نے لکھ دیا میرے پیسوں کا نقصان ہونا ہے، میں بینک میں بھی رکھ دوں تو میں نقصان سے بچ جوں گا؟ رب لکھے ہوئے کو، رب کے لکھے ہوئے کو بینک بدل دے گا؟ آپ کے ملک میں بینک بنے تھے کوآپریٹو نام ہوئی، مجھے یاد ہے، لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ گئے، آج تک لوگوں کو ان کے پیسے نہیں ملے۔ ایک میں نے خود خبر پڑھی، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، لاہور کے مال روڈ کی ایک بینک سے ایک صنعت کار دن کے دوپہر کے وقت 4 کروڑ روپیہ لے کے نکلا۔ ڈاکو اس کی ریکی میں تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، جب وہ گاڑی میں بیٹھا نا انہوں نے گولی مار کے بندے کو قتل کر دیا اور پیسے لے کر چلے گئے۔ بینک نے بچا لیا نقصان سے۔ ہاں، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں، بندہ پیسے لے کے بینک کے دروازے پر پہنچتا ہے، ڈاکو گولی مارتے ہیں، ادھر ہی ڈھیر کر کے پیسے لے جاتے ہیں، بچا لیا بینک نے۔ ایسے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ جو بڑی مجبوری سمجھتے تھے، بینک میں حفاظت کے لیے پیسے رکھے تھے، بیٹی کی شادی تھی، وہ پیسے لینے کے لیے گئے بینک سے، بینک کے کیشیئر نے وہ 5-5 ہزار کے نوٹ کی دتھی حاجی صاحب کو گن کے کیا کر دی؟ پکڑا دی۔ یہ اس کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر اس نے گننے شروع کر دیے، ابھی 10 نوٹ گنے تھے، وہ ڈاکو نے آ کر کن پٹی پہ پسٹل رکھ دیا، حاجی صاحب یہ گننے کی تکلیف آپ نہ کریں، ادھر مجھے دے دیں، میں خود ہی گن لوں گا۔ لے کر وہ گیا، بچا لیا بینک نے۔ ہاں، اور اگر اللہ نے میرے اور آپ کے پیسوں کا لوٹنا ہمارے مقدر میں نہیں لکھا، کوئی ایسا طاقتور ڈاکو پیدا ہو گیا جو لوٹ لے گا، یار رب کا لکھا ہوا بدل دے گا۔ ہاں، کوئی رب پر بھی ایمان ہونا چاہیے، سارا ڈاکو اور بینکوں پر ڈال دیا آپ نے ایمان۔ پھر غور کریں، ایک اور دلیل دینے لگا ہوں آپ کو، توجہ کرنا میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ آپ پیسے کاروبار میں لگائیں، الٹرنیٹ کیا ہے؟ الٹرنیٹ کیا ہے؟ پیسے اللہ اس لیے نہیں دیتا اپنے بندوں کو کہ پیسے کو تجوری میں بھرو اور سانپ بن کر بیٹھ جاؤ، اس لیے دیتا ہے رب؟ ہاں، اس لیے نہیں دیتا سانپ بن کر بیٹھنے کے لیے، اس کو لگاؤ کس میں؟ کاروبار میں۔ میں مثال دیتا ہوں، شیخ صاحب نے کہا آپ الٹرنیٹ بتائیں، مثال دیتا ہوں، میرے پاس 1 ارب روپیہ ہے، 2 ارب روپیہ میرے پاس، ٹھیک ہے؟ اب 2 شکلیں ہیں میرے سامنے، ایک ہے بینک میں رکھ دوں، دوسرا ہے میں اس کو کاروبار میں انویسٹ کر دوں۔ توجہ کرنا ذرا، اگر میں اس کا ایک پلازا کھڑا کر دیتا ہوں بنانا، فیصل آباد میں کیا بنانا شروع کر دیتا ہوں؟ پلازا،
دیانتداری سے بتائیں میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے یا محفوظ ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے یا بڑھ جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے۔ اور جب یہ میں پلازہ بنانا شروع کروں گا تو اس پلازے بننے کی وجہ سے ہزاروں خاندانوں کو کاروبار ملے گا کہ نہیں؟ ان کے گھروں کے چولہے جلنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بے روزگاری ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہزاروں خاندانوں کی ختم ہو جائے گی بے روزگاری۔ اور جب یہ پلازہ کھڑا ہو جائے گا تو دکانوں کے کرائے کم ہو جائیں گے کہ نہیں معاشرے میں؟ ہاں، مہنگائی بھی کم ہو جائے گی اور آسانی پیدا۔ یہ فائدے ہیں سارے کہاں پر رکھنے کے پیسوں کو؟ کاروبار میں لگانے کے۔ اور اگر بینک میں رکھتا ہوں تو بینک والے سودی کاروبار کریں گے، غریبوں کا خون پسینہ چوسیں گے اور خود بیٹھ کر گلشڑے اڑائیں گے کہ نہ معاشرے کو فائدہ، نہ ملک کو فائدہ، نہ قوم کو فائدہ، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وہ غریب کو بھی فائدہ نہیں ملے گا، اس کا خون پسینہ بہے گا، اس کو اس کی جائز مزدوری بھی نہیں ملے گی۔ یہ درندگی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اچھا، آپ کہیں میرے پاس اللہ نے جتنے پیسے دیے میں نے کاروبار میں لگا دیے، اب مزید کاروبار میں لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں نہیں گنجائش نہ، تو پھر جو زائد پیسے ہیں یار وہ رب کو دے دو۔ وہ کہاں رکھو؟ اللہ کے دین کے لیے دے دو۔ تمہارے اصلی پیسے وہ ہیں جو رب کو دے گے، جو پیچھے رکھے ہوئے ہیں وہ اصلی پیسے نہیں ہیں، وہ کئی گنا ہو کر ملیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ کا نہیں دل مانتا رب کو دینے کو، فرض نہیں ہے آپ پر کہ سارا مال رب کو دے جو زائد ہے، نہ دیں، اپنے گھر میں رکھیں۔ کہاں رکھیں اس کو؟ کہاں رکھیں؟ گھر میں رکھیں۔ اور مسجد میں آ کر قاری صاحب سے اعلان نہ کروائیں میرے گھر میں اتنے کروڑ روپیہ پڑا ہے، سیکورٹی کریں اس کی۔ آپ کو کسی ہلکے کتے نے کاٹا، آپ نے مسجد میں آ کر اعلان کرنا میرے گھر میں اتنے پیسے پڑے ہیں؟ ہاں؟ اور پیسے بڑے ہوتے ہیں، قاری صاحب کو دیتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے۔ ناراض نہیں ہونا، اللہ آپ کی بات نہیں کر رہا، میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں۔ قاری صاحب کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 25,000، 30,000، 35,000، 5-7 جس کے بچے ہیں، 35,000 میں اس کا گھر چل سکتا ہے؟ اللہ کی قسم چلا کے دکھائے، نہیں چل سکتا گھر۔ مسجدوں کی انتظامیوں کو کوئی شرم حیا بھی نہیں آتی، کوئی رب کا ڈر بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو رکھے نا ذرا قاری صاحب کی جگہ پر کہ میرے گھر کے کتنے اخراجات ہیں، میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے، میرے بیوی بچے ہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، میں انسان ہوں، میری بھی ضرورتیں ہیں، اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ اچھا، یہ تو بات بیچ میں آ گئی۔ میں نے اللہ کی قسم آپ کی بات نہیں کی، میں ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں، اس لیے آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میرے بھائیوں، آپ پیسے رکھیں کہاں؟ گھر میں۔ اور اگر آپ کو پھر بھی خطرہ ہے کہ گھر میں ڈاکو لوٹ لے گا تو لائسنس والا اسلحہ بنا کے رکھیں، اور اسلحہ آپ کو چلانا بھی آتا ہو۔ جب ڈاکوؤں کو پتہ ہوگا نا کہ اس کے گھر میں پیسے بھی ہیں اور اس کے گھر میں اسلحہ بھی ہے اور اس کو چلانا بھی آتا ہے، یہ مارنا بھی جانتا ہے اور مرنا بھی جانتا ہے، کوئی ڈاکو جلدی کی یہ جرت نہیں کرے گا آپ کے گھر میں آنے کی، یا آئے گا؟ پھر بھی نہیں آئے گا۔ اگر کسی ماں نے ایسا جری بہادر نڈر ڈاکو پیدا کر دیا، پتہ ہے حاجی صاحب کے گھر میں پیسے بھی ہیں، اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، اس کو چلانا بھی آتا ہے، یہ مرنا بھی جانتا ہے، مارنا بھی جانتا ہے، اس نے پھر بھی کہا میں نے لوٹنا ہی لوٹنا، دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا، ایسی تیسی ہے اس کی، وہ آ گیا آپ کے گھر میں، وہ آپ کے گھر میں آ گیا۔ آپ ہینڈز اپ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ کیا کریں؟ لڑیں۔ کیا کریں؟ لڑیں۔ امام الانبیاء نے کہا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کا دفاع کرتا ہوا قتل ہو گیا وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ رسول اللہ نے کہا وہ شہید ہے۔ نہ دورہ صفا کرنا پڑا، نہ دورہ عامہ کرنا پڑا، نہ دورہ خاصہ کرنا پڑا، نہ دورہ لشکر کرنا پڑا، نہ برف پوش چوٹیاں اور 15-15 فٹ لمبی باڑیں کراس کرنا پڑی۔ گھر میں بیٹھے بٹھائے شہادت مل گئی، اور کیا چاہیے یار؟ مفت میں شہادت، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے دنیا میں رب کی، جس کو شہادت کی موت مل جائے مفت میں، وہ بھی۔ اور کیا خیال ہے؟ دیانتداری سے بتائیے گا، اگر آپ ڈاکو سے لڑیں گے تو
ایک موت ڈاکو کے ہاتھ میں ہے میری اور آپ کی، ایک موت رب کے ہاتھ میں، ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے او میرے بھائیو، دو موتیں ہیں نا میری اور آپ کی، ایک ڈاکو کے پاس ہے، ایک رب کے پاس ہے۔ رب کے پاس ہے، ایک ہی موت ہے، رب مالک ہے۔ اگر وہ وقت آ گیا نا تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے اور آپ کو بچا، اگر نہیں آیا ساری دنیا کے ڈاکو مل جائیں مارنے کے لیے، ایڑی چوڑی کا زور لگا لیں، وہ آپ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ زندگی اور موت ڈاکو کے ہاتھ میں نہیں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب کے ہاتھ میں۔ تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ زندگی موت کا مالک تو وہ نہیں ہے، رب ہے۔ ہم نے ڈاکو کو سمجھ لیا ہر شے، رب کا ایمان تو بس نام کا رہ گیا ہمارے پاس، بڑے اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی کہ گئی؟ وہ آپ کی مزدوری اگر بینک کے ساتھ لین دین کی نہیں ہے نا، حلال کام کیا تو تنخواہ آپ کی حلال ہے، وہ آپ اپنی اجرت لیتے ہیں اپنی مزدوری کی، وہ آپ کے لیے چوری کر کے لا کے دے، ڈاکہ مار کے لا کے دے، بدکاری کا اڈا چلا کر لا کر دے، وہ مجرم وہ ہے، آپ نہیں ہیں۔ آپ حلال کاروبار کر رہے ہیں، آپ کی مزدوری حلال ہے آپ کے لیے۔ کون سا کارڈ؟ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو 15 لاکھ روپیہ ملتا ہے گھر بنانے کے لیے، یہ تو سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ سودی قرضہ ہے۔ اس کو جو کہتے ہیں نا 0% ہے، بکواس کرتے ہیں، بکواس بھونکتے ہیں، کوئی 0% نہیں، یہ سودی قرضہ ہے 15 لاکھ روپیہ۔ آپ کہیں گے سودی قرضہ کیسے؟ سنیں کیسے۔ آپ کو 15 لاکھ بینک نے دی ہے، کس نے دی ہے؟ اور آپ نے بینک کو کتنا دینا ہے؟ 15 ہی دینا ہے، لیکن آپ کی جگہ پر جو سود دینا ہے وہ قومی خزانے سے گورنمنٹ نے ادا کرنا ہے۔ آپ کی جگہ پر سود کس نے دینا ہے؟ گورنمنٹ نے۔ کہاں سے دینا ہے؟ قومی خزانے سے۔ قرضہ میں لوں، قرضہ کون لے؟ میں لوں، اس پر سود میں دوں یا میری جگہ پر آپ دیں، وہ قرضہ میرا سودی ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں بھئی، سود میں دوں یا میری جگہ پر گورنمنٹ دے، قرضہ تو سودی ہے، اس کو 0% کہنا بکواس ہے۔ کوئی بینک بغیر سود کے قرضہ نہیں دیتا، بینک وہ سودی قرضہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ اس کی جگہ پر سود بھر رہی ہوتی ہے ہماری جگہ پر۔ یہ جو کارڈ بنے ہوئے ہیں، راشن کارڈ یا یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے ہیں، یہ قرضہ نہیں ہے، یہ حلال ہے، جو مستحق ہے وہ لے سکتے ہیں۔ علماء کرام جو مسجدوں کے ائمہ ہیں وہ تنخواہ بھی لے سکتے ہیں، 25,000 جو گورنمنٹ دے رہی ہے، یہ بھی سود کے زمرے میں نہیں آتی۔ جو قرضہ ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر سود ہوتا ہے۔ یہ جو اعانت ہے، تعاون ہے، یہ سود نہیں ہے، یا آپ جو مستحق ہے وہ لے سکتے ہیں۔ ہے سود اتنا عام ہو جائے گا کہ جو سود نہیں نہ کھائے گا، سود کی غبار اس کو تک پہنچ جائے گی۔ صحیح حدیث ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔